اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستوں، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 جمادی الثانیہ 1443 ہجری، 16 جنوری 2022 عیسوی، 2 گتے ماگھ 2078 بکرمی، اتوار کا دن میں محمد مستقیم مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک شیخ کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے سب سے پہلے انصر نیپالی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکر تنفع المؤمنین، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون، فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں، کلام انصر نیپالی کا، آواز بھی انہی کی ہے۔ تو لیجئے نظم سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بیدار اور خوبصورت نظم سماعت کرتے ہیں۔ کیوں بھٹکتے پھرتے ہو در بدر مسلمانوں، کیوں بھٹکتے پھرتے ہو در بدر مسلمانوں، آؤ خلد کی جانب مسجدیں بلاتی ہیں، آؤ خلد کی جانب مسجدیں بلاتی ہیں، بھیک میں نہیں ملتی علم جاہ کی دولت، بھیک میں نہیں ملتی علم جاہ کی دولت، سر کٹانے والوں کی عظمتیں بلاتی ہیں، آج عہد ماضی کی ساری قدر لرزاں ہے، آج عہد ماضی کی ساری قدر لرزاں ہے،
آئے سحرگاہی کی برکتیں بلاتی ہیں، کیوں بھٹکتے پھرتے ہو در بدر مسلمانوں، آؤ خلد کی جانب مسجدیں بلاتی ہیں، اپنی بے بسی پر تم پھوٹ کر کے مت رونا، اپنی بے بسی پر تم پھوٹ کر کے مت رونا، صبر و استقامت کی رحمتیں بلاتی ہیں، صبر و استقامت کی رحمتیں بلاتی ہیں، آج سے عہد کر لو جیت کر دکھائیں گے، اس شعر بطور خاص نوجوانوں کے لیے، آج سے عہد کر لو جیت کر دکھائیں گے، عرض سے سما تک کی وسعتیں بلاتی ہیں، کیوں بھٹکتے پھرتے ہو در بدر مسلمانوں، آؤ خلد کی جانب منزلیں بلاتی ہیں، عرش والے کی انصریں نصرتیں بلاتی ہیں، نقش ہے جہاں بھر میں تیری حاکمیت بھی، نقش ہے جہاں بھر میں تیری حاکمیت بھی، عرش والے کی انصریں نصرتیں بلاتی ہیں، بھیک میں نہیں ملتی علم جاہ کی دولت، سر کٹانے والوں کی عظمتیں بلاتی ہیں۔ السلام علیکم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ محمد ہاشم بشیر مدنی صاحب کا، جو جامعہ امام ابن تیمیہ چندنوارہ بہار میں درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا موضوع ہے تقوی کی عصری معنویت اور اس کے فائدے۔ تو لیجیے شیخ صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوب الیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم منها آمين يا رب العالمين. فقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف نهار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الله تبارك وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما. معزز علماء کرام اور عزیز طلبہ، سب سے پہلے میں اپنی ہی ذات کو، اپنے آپ کو اور آپ لوگوں کو بھی اسی چیز کی وصیت اور نصیحت کرتا ہوں جس چیز کی وصیت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے تمام بندوں سے کیا ہے، شروع سے لے کر آخر تک تمام نبیوں اور رسولوں کو اور تمام بندوں کو یہی وصیت کیا ہے کہ ہر حال میں اور ہر جگہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ یقیناً ہم نے تم کو بھی اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے سب کو ہم نے یہی تاکید کیا اور یہی وصیت کیا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو. اور بالخصوص عزیز طلبہ، آپ تو اور ہی حصول علم کی راہ میں ہے، اس لیے اور ہی زیادہ آپ لوگوں کو تقوی اور تزکیہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے ڈریں گے اور آپ گناہوں سے بچیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو علم شرعی عطا کرے گا، علم سے نوازے گا اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے فرمایا: واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم، کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تب اللہ تعالیٰ تم کو علم عطا کرے گا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے. اور مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، کہ اے مومنو اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو نور بصیرت عطا کرے گا کہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت، کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے،
صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، حلال اور حرام کی تمیز اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا، علم سے نوازے گا۔ علم تفرقون به بین الحق والباطل، اللہ تعالیٰ علم دے گا، اس لیے آپ تقوی اختیار کریں۔ اور تمام نبیوں کی بھی یہی وصیت تھی، خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہی وصیت تھی۔ اس نام سے علامہ ابن تیمیہ نے ایک کتاب بھی لکھا ہے الوصیۃ الصغریٰ، اس میں کیا ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، کہ جہاں کہیں بھی رہو، جہاں کہیں بھی رہو، جس جگہ رہو، ہر حال میں اور ہر جگہ اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے لوگو اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، کہ اے لوگوں میں تم کو وصیت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی، اور امام وقت ہو یا علماء کرام ہو ان کی بات کو سنو، بغور سماعت فرماؤ اور اس پر عمل کرو، اس کو مان لو۔ اور تمام نبیوں نے بھی کہا، اپنی قوم سے کیا کہا کہ فاتقوا اللہ واطیعون، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگو، تقوی پیدا کرو اور میری اطاعت کرو۔ تمام نبیوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی تمہارا معبود ہے، وہ معبود برحق ہے، وہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ اس کے علاوہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ سب کے سب معبودان باطلہ ہے۔ عقیدہ توحید کی طرف، بالخصوص توحید الوہیت کی طرف دعوت دیا تمام نبیوں اور رسولوں نے، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے اپنی قوم کو کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارا معبود ہے، اسی کی عبادت کرو۔ الا تتقون، نبی اور رسولوں نے کہا الا تتقون، کیا تم لوگ نہیں ڈرو گے، کیا اللہ کا تقوی نہیں اختیار کرو گے؟ اس لیے میرے عزیز طلبہ، اور بالخصوص طلبہ سے تو ہے ہی ہے، عام لوگوں سے بھی ہے، کہ اللہ کا تقوی پیدا کرے گا تب اس کی زندگی میں سدھار آئے گا، اس کے اعمال کی اصلاح ہوگی۔ سمجھ رہے؟ آج کل جتنی خرابیاں دیکھ رہے ہیں، جتنے نقصانات ہو رہے ہیں، جتنی برائیاں ہیں، سب کی وجہ کیا ہے؟ وجہ، بنیادی وجہ یہی ہے کہ تقوی اور اخلاص للہیت کا، تقوی کا فقدان ہے۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں ہے، فکر آخرت نہیں ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے وہ کبھی بیماری شیطانی کر سکتا، وہ بدماشی کر سکتا، اس لیے کہ وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کے سامنے جو ابھی خطبہ حاجہ جو آپ لوگوں کے سامنے پڑھا گیا، اس میں دیکھ رہے ہیں تمام تینوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہر میں تقوی کی تاکید کیا ہے، وصیت کیا ہے، ہر آیت میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ وصیت کیا، تقوی کی تاکید کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، جو تمہارا حقیقی معبود ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اسی سے ڈرو، اسی سے تقوی اختیار کرو۔ پھر آیت کے آخر میں بھی کہا واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا، کہ اس اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کے حوالے تم لوگ دیتے ہو، کہ اللہ کا واسطہ دیتا ہوں کہ تم لوگ میری مدد کرو، ہے نا، مدد کرو۔ اور سب لوگ پڑھیے اللہ کی نگرانی میں ہے، کہیں بھی آپ کو آج کل لکھا رہتا ہے CCTV کیمرے کی نگرانی میں ہے، تو یہ کب تک یہ سب کیمرے کی نگرانی میں ہے؟ کیمرے کی نگرانی کی کیا صلاحیت ہے؟ کیا ہے اس کے اندر؟ کچھ ہے؟ وہ تو ہے کوئی بھی توڑ پھوڑ دے گا، اس کو ختم کر دے گا، لیکن آدمی چاہے رات کے اندھیرے میں کیوں نہ ہو، خلوت میں کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی نگرانی میں ہے۔ یہ نا بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ بھی تم کام کرتے ہو ہے، تمہارے تمام اعمال و افعال سے، حرکات و سکنات سے اللہ تعالیٰ بخوبی واقف ہے، اللہ تعالیٰ باخبر ہے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے دو مرتبہ تقوی کا حکم دیا ہے۔ بلکہ آپ کو بتاؤں
سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں تین مرتبہ کہا ہے وَأَحْسِنُوا وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا وَاتَّقُوا. ہے ہماری زندگی کے اندر ہے تقویٰ. تقویٰ کس کو کہتے ہیں سب پتہ ہے؟ تقویٰ کی اتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے. 250 سے زیادہ قرآن مجید میں کتنا 250 سے زیادہ مقامات پر تقوی کی وصیت کی گئی ہے، تاکید کی گئی ہے. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلی ہی آیت کریمہ پہلی سورہ جو نازل ہوئی سورہ علق اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا، اسی آیت میں دیکھیں او امر بالتقوی، او امر بالتقوی، یا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقوی کا حکم دیتا ہے. تو عزیز طلبہ اتنی زیادہ تاکید آئی ہے. یہ ہم جتنی عبادات اور جتنا کچھ بھی کرتے ہیں، خطبہ جمعہ ہو، نماز ہو، عبادت ہو، واجب و فرائض ہو، سب کا میرے بھائیوں اصل مقصد یہ ہے کہ ہمارے دل اور دماغ میں، فکر و اذہان میں، قلوب میں رچ بس جائے، تقویٰ بالکل گھس جائے، داخل ہو جائے. تقویٰ کی جگہ ہے کہاں ہے تقویٰ؟ خبر ہے؟ التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا. یہ تقویٰ لوگوں کو دکھانے کی چیز نہیں ہے، ریاکاری کی چیز نہیں ہے، ڈنڈورا پیٹنے کی. تقویٰ دل میں ہے، تقویٰ کی جگہ، تقویٰ یہاں ہے، تقویٰ یہاں ہے. اللہ کے رسول نے 3 مرتبہ میرے بھائیوں فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو حکم دیا کہ اللہ ہی کی عبادت کرو. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم، کیوں؟ لعلکم تتقون. کہ لوگو سنو، ایک اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ وحدہ لا شریک لہ، اسی کی عبادت کرو. ہے جس نے تم کو بھی پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر چکے ہیں سب کو پیدا کیا، اور اللہ کی عبادت کرو. کیوں کرو؟ عبادت کرنے کا کیا مقصد؟ اور ہم لوگ کی تخلیق کا مقصد کیا؟ اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ کیا یوں ہی بیکار کھائے پیے جیسے تیسے زندگی گزار دے؟ کہ ہم لوگ کی زندگی با مقصد ہے، عبادت ہی کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. حصر اور قصر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے انسان اور جناتوں کو صرف اور صرف محض اپنی ہی عبادت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی توحید وحدانیت کا اقرار کرنے کے لیے، اب اللہ تعالیٰ نے اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. تو عبادت کا ہی مقصد اللہ نے کیا بتایا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تقوی کا حصول ہو جائے. دیکھ رہے کتنی تاکید ہے. یہ میرے بھائیوں، یہ کلمہ توحید العروۃ الوثقی کہا کرا اللہ تعالیٰ نے، کہ القول ثابت کہا ہے. یہ بھی کلمہ تقوی ہے. الزمہم کلمۃ التقوی. یہ قرآن میں جو آیا کلمہ تقوی کیا ہے؟ کیا ہے کلمہ تقوی؟ یہی کلمہ توحید اور اخلاص ہے. یہی اسلام کی بنیاد جو پہلی چیز ہے کلمہ طیبہ پر ہے نا، شہادتین پر، یہ بھی کلمہ تقوی ہی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی کلمہ تقوی ہی ہے. اس کے بعد دیکھ لیجیے نماز پڑھنے کا بھی مقصد، نماز پڑھیں کہ نماز کی آپ کی زندگی پر اثر ہو، کہ آپ اچھا انسان بن جائیں اور تمام طرح کی برائیوں سے بچیں، برائی سے بچیں، غلط کاموں سے بچیں، منکر سے بچیں، تاکہ آپ متقی بن جائیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. کیا جماعت جیسے تیسے پڑھے، نماز کا آپ کی زندگی پر اثر نہ ہو، نماز کا اثر ہو تاکہ آپ برائیوں سے بچیں. اور دیکھیے زکوٰۃ کا بھی یہی مقصد ہے، تاکہ آپ کی پاکی اور صفائی ہو جائے. خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا. زکوٰۃ لیجیے، زکوٰۃ کا معنی ہی ہوتا ہے پاکی اور صفائی کے. سمجھ رہے ہیں نا؟ پاکی اور صفائی کے، بالکل آپ کا بالکل پاک صاف ہو جائے اور قلب سلیم پیدا ہو جائے. اور سنو، اللہ تعالیٰ کی جنت میں اس دن وہی شخص داخل ہوگا جس کا دل پاک صاف ہوگا. اس دن یہ مال، یہ اولاد کوئی کام کے نہیں ہے.
کوئی فائدہ مند ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. یہ مال اور اولاد، یہ زمین و جائیداد خوش کام ہے، مگر جس کا دل پاک صاف ہوگا، جس کے دل میں تقویٰ ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا، اور پاک صاف ہوگا کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ شرک سے، بدعات، خرافات، واہیات سے، اور شرک کی آلودگیوں سے، بغض و حسد سے، کینہ کپٹ سے، جس کا دل پاک صاف ہوگا. اور تو آپ جانتے ہی ہیں روزہ کا مقصد بھی ہے، رمضان مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ تقویٰ کا حصول ہی نہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، تاکہ تقویٰ کا حصول ہو جائے. روزہ کا بھی یہی مقصد، اور حج کا بھی یہی مقصد ہے. جتنے شاعر اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، یہ حج، یہ منی، یہ مزدلفہ، یہ عرفات، اس کے تعظیم کرتے ہیں، یہ بھی دلوں کے تقویٰ میں سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. یا حج کے سفر میں کچھ ہو نہ ہو لیکن اپنے دل میں تقویٰ پیدا کریں. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ. حج والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ توشے، راستے کے اخراجات ہوتے ہیں نا، توشے سفر اختیار کرو. دیکھو سب سے بہترین توشہ جو ہے، توشہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے. اور اے عقل مندو، اگر تم عقل مند ہو تو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو، اللہ نے فرمایا. اس لیے ہر چیز کی بنیاد چاہے مسجد ہو کہ مدرسہ ہو، مسجد حرام ہو یا مسجد نبوی ہو، ہر چیز کی بنیاد کس چیز پر ہونی چاہیے؟ تقویٰ اور اخلاص للہیت پر ہونی چاہیے. گھر کی بھی بنیاد، گھر بھی بنا ہے، اور جو کچھ بھی ہو تقویٰ ہی پر ہو. سمجھ رہے ہیں نا؟ ہاں، ہر چیز کی بنیاد، تب اس کے اندر پائیداری ہوگی، جڑ مضبوط اور گہری ہوگی. اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء. تب اس کی جڑ مضبوط ہوں گی اور اس کی شاخیں آسمان تک لہلہا رہے ہوں گے. اس لیے ہر چیز کی بنیاد، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَىٰ مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ. ہر چیز کی بنیاد ریاکاری پر نہیں، شہرت میں نہیں، ناموری کے لیے نہیں. یہ سب اس کے لیے کریں گے تو اختلاف اور انتشار ہوگا. ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ لوگ کرسی کے چکر میں ہے تو منصب کے ہیں تو کرسی کے لالچ، منصب عہدہ کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو جتنا اختلاف انتشار دیکھ رہے ہیں، جڑ یہی ہے کہ دل میں تقویٰ اور اخلاص الہیت نہیں ہے. صحیح بات ہے حقیقت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسجد نبوی کی بنیاد بھی کس چیز پر بنی؟ تقویٰ پر بنی. شروع ہی دن سے، فرسٹ دن سے ہر چیز کے تقویٰ پر بنیاد ہو. تب اس کے اندر کیا ہے؟ پائیداری ہے جی. اور اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ سوال کیا ہے، سوال کیا ہے کہ بتاؤ کہ کون سی چیز بہتر ہے جی؟ کون سی چیز بہتر ہے؟ جس چیز کی بنیاد تقوی پر ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر ہو. کس چیز پر ہو؟ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر، اللہ کو خوش کرنا بس. تو وہ چیز بہتر ہے، اچھی ہے، یا جس چیز کی بنیاد جو ہے گڈھے پر ہو، گڈھے کے کنارے جب اب تب ڈھل جائے، منہدم ہو جائے. کب ختم ہو جائے؟ ندی کے کنارے پر کوئی بالو پر، ریت پر کسی چیز کی بنیاد رکھے گا، وہ چیز ٹک پائے گی؟ مکان ٹک پائے گا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے سوال کیا ہے کہ بتاؤ صحیح کہ کون بہتر ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر ام من اسس بنیانہ علی شفا جرف نہار فانہار به فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین. کہ بھلا بتلاؤ تو صحیح کہ جس چیز کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی خوشنودی پر اور تقوی پر رکھی گئی ہو وہ چیز بہتر ہے، یا اس چیز کی بنیاد کیا پر رکھی گئی ہو جو پتھر سے مضبوطی سے تعمیر نہ کی گئی ہو، ندی کے کنارے پر، گڈھے کے کنارے پر جس کی بنیاد رکھی گئی ہو. کون سی چیز بہتر ہوگی؟ اچھی کون سی چیز ہے؟ جس چیز کی بنیاد کس پر ہوگی؟ تقوی پر ہوگی، اخلاص للہیت پر ہوگی. اس کا مقصد وہ اللہ کو خوش کرنا. کس کو خوش کرنا ہو؟ اللہ کی رضا جوئی مطلوب ہو. ابتغاء لوجہ اللہ، ابتغاء لوجہ اللہ، یہ مقصود ہو. یہ میرے بھائیوں یہی ہونا چاہیے. اور بہت بڑی افسوس کی بات ہے، بہت بڑا عالمیہ ہے کہ آج کل کے مسلمان بس نام نہاد کے مسلمان ہیں. اس کو
تمیز نہیں ہے، اسلام کی جانکاری نہیں ہے، بہت زیادہ جہالت ہے، یا ہے بھی کم از کم علم ہے بھی، جمعہ کا سنتے سنتے علم ہے تو عمل تو ہے ہی نہیں۔ کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ذرا سوچو، یہ دنیا داری آ کر کے اتنی دنیا داری آ گئی، اتنی دنیا طلبی آ گئی کہ کیا پڑوسی اور کیا محبت اور کیا ہمدردی سب گئی، اس لیے کہ اللہ کو خوش نہیں کرتے ہیں، سب مادیت کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، مبلغ ہائے رے دنیا، ہائے دنیا تو ہائے، خیر سب کو چاہیے روپیے پیسے، کہاں گئی ہے ہمدردی، محبت، بھائی چارگی ہے؟ میرے بھائیوں سب کچھ ہے، لیکن اخلاص اور الہیت اور تقوی اور خشیت الہی نہیں ہے۔ تو بڑی افسوس کی بات ہے کہ تہذیب و شائستگی نہیں، تہذیب و شائستگی نہیں، اخوت و محبت نہیں، شفقت و مروت نہیں، جانثاری و فداکاری کا جذبہ نہیں، سموطاعت کا حوصلہ نہیں کہ بڑوں کی عزت احترام کریں، ان کی بات کو سنیں مانیں، سموطاعت کا حوصلہ نہیں، ایمان کی چنگاری نہیں، اسلامی تحریک کا شعور نہیں، قیادت میں متانت نہیں، عزیمت میں بصیرت نہیں، عزیمت میں بصیرت نہیں، اور حضرت ابو بکر کا تقوی نہیں ہے۔ حضرت ابو بکر کا تقوی ہے، کیسے حرام خوری ہو رہی ہے، کہاں سے مال آیا، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ ہو رہا ہے؟ کوئی ہے اس جیسے تقوی پیدا کر کے دیکھو، ذرا شک شبہ ہوتا ہے بالکل قید کر دیتے ہو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی روایت، سمجھتا ہے کہ حرام کا پیشہ ہے اور وہ قید کر کے منہ سے نکالتے۔ کس کا خوف تھا؟ کس کا؟ یہ ریاکاری بیت المال سے آیا، جیسے آیا ہڑپ جاؤ کھا جاؤ، نہیں نہ ہو رہا آج کل؟ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے؟ دیکھ جاؤ میرے بچوں، حضرت ابو بکر کا تقوی نہیں، اور عمر فاروق کی فہم و فراست نہیں، عثمان غنی کی سخاوت نہیں، ہو گیا بلڈنگ پہ بلڈنگ ہے، مکان پہ مکان ہے، بنائے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں موہ لگتا ہے، اور گناہ کے کاموں میں، جویلے ٹھولوں میں، شرکیات میں خوب لٹائے جا رہے ہیں۔ وار یہی مسلمانی ہے، گناہ کے کام میں دیکھو میلو ٹھولوں میں پیش رہے گا، اللہ کی راہ میں کو خرچ کرو، آؤ دل پہ گرا گزرتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور بھلائی کا کام ہے، کوئی پڑوسی ہے، پڑوسی کی مدد کرو، ہمدردی کرو، ان کو کام آؤ، نیکی اور بھلائی کے کام میں ہے، اور گناہ کے کام میں نہیں، غلط کاموں میں نہیں، منکر کاموں میں مدد نہ کرو۔ آج دیکھ جائیں الٹے ہو رہا ہے، کہاں ہے عثمان غنی کی سخاوت؟ اور جو جوان مردی اور بہادری ہونی چاہیے وہ حضرت علی کی جوان مردی نہیں، وہ بہادری، قوت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، طاقت دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرو۔ میرے بھائیوں، تو اس لیے تقوی اختیار کیجیے۔ جتنی خرابی ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو خرابی ہے سب کے سب آٹومیٹک سدھر جائے گا، سب سدھر جائے گا، اس کی اصلاح ہو جائے گی، اللہ کا وعدہ ہے۔ ابھی تو خطبہ پڑھا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، کہ مومنو اللہ تعالیٰ ہی سے ڈرو اور اناپ شناپ ادھر ادھر غلط سلط بات مت بولو، جو بالکل سٹک بات ہے، جو بالکل درست بات ہے اور صحیح بات ہے، سچی اور درست بات بولو، سمجھے؟ حق اور انصاف کی بات بولو، ہاں، کسی کی طرفداری نہیں کرو کہ میرا رشتہ دار ہے تو میرا پڑوسی ہے، نہیں، حق ہو حق کو بولو، انصاف کی بات کرو، قولا سدیدا، تب جو ہے جتنی خرابی ہے اللہ تعالیٰ سب کو سدھار دے گا، یصلح لکم اعمالکم، اور جتنے جرائم پاپ جو کر رہے گناہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، یغفر لکم ذنوبکم۔ اللہ تعالیٰ کتنا بڑا وعدہ ہے یا اللہ، تقویٰ کی وجہ سے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، بلکہ محمد بن صالح العثیمین نے ایک مستقل کتاب ہی لکھ دیا اس پہ،
مستقل کتابی ہے. فوائد التقوی فی ضوء القرآن کریم، قرآن کریم کی روشنی میں تقوی کے کتنے فائدے ہوں گے. دنیاوی فائدے ہیں، برزخ میں بھی اور آخرت میں فائدے ہی فائدے ہیں. اس کے فوائد و ثمرات ہیں. اس میں اہم فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت دے گا تقوی کی وجہ سے. وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. کہ اگر یہ بستی والے اگر صحیح معنوں میں ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ پر یقین ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے اور اس طرح سے یقین ہو جائے جس طرح سے دین کے اندر سورج نکلا ہوا ہے. کس کو ابھی شک ہے دین کے آگے اس میں نصف النہار ہے؟ دیکھیے سورج، شک ہے کہ سورج طلوع ہوا ہے؟ شک ہے؟ تو فی اللہ شک کہ اللہ کی ذات میں کوئی شک ہے جو ان تمام کائنات کا مدبر ہے، کہ خالق ہے؟ تو اللہ تعالیٰ پر ایمان ہو جائے، یقین کامل ہو جائے، کنفرم بلیو، فلی کانفیڈنس، سمپورن وشواس ہو اللہ تعالیٰ پر، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے لگے، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانے لگے. تو اللہ تعالیٰ کے میرے بھائیوں وعدہ ہے وعدہ، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کی بات سچی ہو سکتی ہے؟ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا. کسی کی بات سچی ہو سکتی؟ کیا اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دولت اور مال کی فراوانی کر دے گا. اللہ تعالیٰ برکت ہی برکت ہوگی، برکات ہوں گے. اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی دے گا اور زمین سے بھی. برکات من السماء والارض. پہلے اس کو اختیار کر کے تو دیکھیں، ایمان اور تقوی پیدا کریں تو صحیح، تب تو ہم اللہ کے ولی ہوں گے، بزرگ بندے ہوں گے. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. جو لوگ مومن ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کے لیے لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کے لیے بہترین اور خوشخبری والی زندگی ہے، حیات طیبہ ہے، ان کے لیے سنہری زندگی ہے. سمجھے کہ نہیں؟ دنیا بھی اور آخرت میں بھی. بہت سارے میرے بھائیوں اور عزیز طلبہ اس کے فوائد بتائے گئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ بالخصوص ہم لوگ کہنے سننے سے زیادہ تقوی والی زندگی اختیار کریں، اس پر عمل کریں، اور اللہ تعالی ہم لوگ کو خوش نصیب بنائے. اللہ تعالی ہم لوگ کو تقوی والی زندگی دے اور اپنے خوش نصیب بندوں میں، متقین بندوں میں شامل کر دے. یا اللہ ہم لوگ کو تقوی عطا کر. زودکم اللہ والتقوی. اللهم زودنا التقوى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. اللہ